اب میں اپنے چوتھے عنوان کی طرف چلتا ہوں کہ کون سی عبادت اور تعظیم میں کیا فرق ہے۔ تو یہ بہت ہی مختصر سی بات ہے۔ سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ شریعت ہمیں تعظیم کا حکم دیتی ہے کہ ہمیں اپنے بڑوں کی تعظیم کرنی ہے، ان کا احترام اور اکرام کرنا ہے، لیکن وہ تعظیم انتہا درجے کی تعظیم نہ بن جائے جس کو عبادت کہتے ہیں۔ ان کے فرق کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے، کہیں میری تعظیم، کہیں میرا احترام عبادت کے درجے تک نہ پہنچ جائے۔ تو پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہوں گا کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ بڑے اساتذہ ہوں، چاہے وہ والدین ہوں، چاہے وہ کوئی بزرگ ہوں، ہمیں ان کا احترام، ان کا اکرام کرنا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے، یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہمیں بڑوں کی تعظیم کا حکم ہے۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک بہت تفصیلی واقعہ نقل کیا گیا ہے، میں اس پورے واقعے کو نقل نہیں کروں گا، وہ بات بتاؤں گا جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ دو بھائی آپ علیہ السلام کے پاس آئے، ایک بڑے بھائی تھے، ایک چھوٹے بھائی تھے۔ تو چھوٹے نے بات کرنا شروع کی، آپ علیہ السلام نے فرمایا کبر کبر، بڑے کو بولنے کا موقع دو، یعنی چھوٹا بات شروع نہ کرے، پہلے بڑا اپنی بات مکمل کر لے، پھر چھوٹا اپنی بات کرے۔ تو ان احادیث سے ہمیں بڑوں کی تعظیم کا، احترام کا حکم اور بلکہ ان کا بہتر اور مستحسن ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں بڑوں کا اکرام بھی کرنا ہے اور ان کی عظمت کو بھی دل میں رکھنا ہے۔ لیکن میری کون سی تعظیم ہے جو تعظیم کے ہی درجے میں رہتی ہے، وہ عبادت کی سرحد تک نہیں پہنچتی ہے؟ تو آپ کو اس کے لیے عبادت کی تعریف بھی یاد رکھنی ہوگی کہ عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی تعظیم کو۔ تو تعظیم ہو، انتہا درجے کی تعظیم نہ ہو۔ انتہا درجے کی تعظیم کیا ہوگی کہ کسی کی ذلت کا پہلو اس میں نکل آئے، کوئی اس طرح عز و انکساری کرنے لگے کہ سامنے والے کی انتہا درجے کی تعظیم لازم آئے۔ اس طرح کا کام کسی بزرگ کے لیے، کسی استاد کے لیے نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں ان افعال اور اعمال کو بھی پیش نظر رکھنا ہوگا جن کو باری تعالیٰ نے واضح طور پر عبادت کہہ دیا۔ اسی طرح ان افعال کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا جن کو اللہ نے اپنے لیے مخصوص کر دیا۔ تو وہ کام جن کو عبادت کہہ دیا گیا اور وہ کام جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا، وہ تو کسی کے لیے نہیں کیے جا سکتے، کیونکہ وہ تو اللہ کے ساتھ خاص ہیں اور وہ اللہ کی عبادت ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کام، جیسے چند چیزوں کو میں نے پہلے ذکر کیا، جیسے اپنے بڑوں کی عظمت اس طور پر ہو کہ ان کے بات کرنے سے پہلے بات نہ کی جائے، ان کے پیچھے چلنا، ان کا ادب اور احترام کرنا، ان سب کی اجازت ہے، بلکہ یہ پسندیدہ ہے۔ لیکن ایک بندہ دوسرے بندے کی اسی حد تک تعظیم کر سکتا ہے کہ اس میں ذلت کی جھلک نہ ہو۔ مثلا کسی کو سلام کرتے ہوئے جھکنا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ رکوع کے مشابہ ہو گیا، اور رکوع ایک عبادت ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے کہا، اے اللہ کے رسول، الرجل منا یلقى اخیہ او صدیقہ، یلقى اخاہ او صدیقہ، کہ ہم میں سے ایک اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے، کیا وہ ملتے ہوئے اس کے سامنے جھک سکتا ہے؟ آپ نے کہا لا، جھکنے کی اجازت نہیں ہے، جھکا تو صرف اللہ کے آگے جاتا ہے۔ یعنی وہاں لفظ انحناء، رکوع کے مشابہ ہو جانا، سلام کرتے وقت کچھ جھکنا، تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا کہ جھکنے کی سلام کرتے وقت اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس سے جھکنے والے کی ذلت لازم آتی ہے، اور ایسا کام ایک انسان کسی انسان کے لیے نہیں کر سکتا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ
کلکم من آدم، تم میں سے ہر ایک آدم کی اولاد ہے، وآدم من تراب، اور آدم مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جتنے انسان ہیں وہ مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ جب وہ تمام کے تمام بحیثیت انسان ایک ہی ہیں تو ایک انسان کسی دوسرے انسان کے آگے اس قدر عاجزی اور انکساری نہیں کرے گا کہ عبادت کا پہلو نمایاں ہو جائے، عبادت کی جھلک اس میں آ جائے۔ اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے، کوئی مخلوق کسی کے آگے نہیں جھکے گی، مخلوق صرف خالق کے آگے جھکے گی۔ ہاں کوئی کسی سے تقوی میں ضرور بڑھ سکتا ہے، لیکن تقوی کو جاننا یہ دل کا معاملہ ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ظاہری طور پر تمام کے تمام انسان برابر ہیں، لہذا کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہیں جھکے گا۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے، کسی کے لیے اس طرح کھڑے ہونا کہ وہ بیٹھا ہوا ہو اور آپ مستقل کھڑے ہوئے ہوں، اس میں کھڑے ہونے والی کا ذلت کا پہلو نمایاں ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ بہرحال کسی کے آنے پر استقبال کے لیے کھڑا ہونا اور اس طرح قیام تعظیم کے لیے، اس کے پھر ایک تفصیلی موضوع ہے، اس کو پھر کبھی بیان کیا جائے گا۔ بہرحال اتنی بات ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ تعظیم، احترام، اکرام کی اجازت ہے، لیکن وہ اس درجے میں نہ ہو کہ وہ عبادت کی حد کو پہنچ جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس اصول کو ذہن میں رکھیں کہ ہمیں عبادت کی تعریف معلوم ہونی چاہیے، وہ افعال معلوم ہونے چاہیے جن کو اللہ نے اپنے لیے خاص کر دیا ہے، وہ افعال معلوم ہونے چاہیے جن کو اللہ نے عبادت کہہ دیا ہے۔ جب یہ معلوم ہوں گے تو پھر ہم کسی کے احترام میں اس طرح مبالغہ نہیں کریں گے کہ وہ عبادت کی حد تک پہنچ جائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، جو کچھ کہا گیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔